السلام علیکم دوستو۔ اللہ پاک انسان کو جس بھی حال میں رکھے، انسان کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کبھی ساری زندگی بھی سجدہ ریز ہو جائے تو اللہ پاک کی کسی ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کو ہم یاد کریں نہ کریں، وہ مالک ہماری روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، ہمیں صحت تندرستی جیسی زندگی دیتا ہے، اور ہم جب بھی تھوڑا سا برا وقت دیکھتے ہیں تو جناب ہم اپنے رب کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فاقے چل رہے تھے، اور جناب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فاقے دیکھے، آج کے لوگ ایک دن کی کیا ایک ٹائم کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے۔ جناب تھوڑی سی بھوک کیا، تھوڑی سی تنگی اور مصیبت کیا آ گئی تو جناب اللہ پاک کے گلے اور شکوے شروع کر دیے۔ جناب اللہ پاک جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر گزارو۔ ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہے۔ اگر آج برا وقت ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کل اچھا وقت بھی لائے گا۔ امید کا دامن جو پکڑے رہنے چاہیے، امید کا دامن پکڑنے والا انسان ہمیشہ کامیاب اور کامرانی سے نوازا جاتا ہے۔ تو جناب اسی طرح یہ بہت پیاری شخصیتیں سریکی ہیں، اور جناب ان کا بیان کرنے کا بہت پیارا انداز قاری یاسین حیدر صاحب سریکی کی زبان میں بہت پیارا ملک شام کے حکمران ہزاروں سال پہلے کا واقعہ بیان کیا۔ تو اس واقعے کو سن کر آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، اور شیئر بھی کرنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ جناب اس وقت کے لوگوں کے حوصلے اور آج کے مسلمانوں کے حوصلے آپ لوگوں نے دیکھ کر کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر دے بعد حضرت ابو عبیدہ ملک شام دے شہر دے اندر وڑ گئے۔ ملک شام او جڑا جڑے شہر جراندے ہیں اون شہر دے اندر داخل تھے۔ حضرت عمر سمجھ گئے شہر دے اندر جڑا گھن گئی نا مطلب ہے شہر جو اچھا مکان ہونے، شہر گزرتا پہ، شہر کراس تھی نہ پہ، لیکن مکان دا نہیں دسایا گیا، حتیٰ کہ شہر کراس کر گئے۔ حضرت عمر ابو عبیدہ دات پکڑ کے آدھن کیریں کی دیویں نہیں، میں تک ہوا کہ اپنا گھر دکھا۔ حضرت ابو عبیدہ آدھن میں تو گھر دکھا میں پیا، او صدر دینا لے ہو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دیکھو، جڑی جائیداد دا بڑا وزن بنائی ودے وے، جڑی دنیا دی بڑی قیمت بنائی ودے ہو، جڑی دنیا دی حیثیت بنائی ودے ہو، یہ دنیا دی حیثیت کیا ہے؟ شہر بازار کراس کر کے لگے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں گئے اچانک میں نظر پائے گئی حضرت عمر دی ایک چھوٹی جی جھونپڑی کھڑی ہے تھی، کھجی دے درختیں دیاں لکڑاں پوریاں کھڑی ہیں، اتنے ایک چھوٹا جیاں چھپر ہے، تو سائیڈے کلو دیوار چھڑیں دی بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ہی ان دے اندر داخل تھے۔ امیر المومنین آدھن کیلیں گھن نہیں ہوئے ابو عبیدہ، امیر المومنین تو سا بار بار جو آدھے آوے ابو عبیدہ اپنا گھر دکھا، اے میرا گھر ہے، اے میری رہائش ہے۔ حضرت عمر نے سارے گھر دے پاسے تے نظر ماری ہے، نہ کوئی شے کھاون دی آئی، نہ کچھ پیون دی آئی، نہ کوئی برتنا، نہ کوئی بسترا۔ حضرت عمر آدھن ابو عبیدہ اتھا کیویں آرام کرنے، کیویں گزارا کرنے، گورنری میں ملک شام دا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جان نماز تے مسلح کٹ کے دکھا ہے، اے امیر المومنین اے مسلح دے دے پیو، جڑے بلے نماز دا وقت تھی وے میں نماز پڑھ دا، رات دا اٹھنا پوے تہجد دی خاطر تلے مسلح وچھا کے میں تہجد پڑھ دا، جے سمن دا ارادہ بھی کراں یو مسلح وچھا کے تلے میں سمتی نا۔ اچھا ابو عبیدہ کھندا پیندا کیویں میں حضرت ابو عبیدہ چھڑے والا چھپر اُتے ہی میں ہاتھ مار کے پیالہ کڈھنے، اگنے اے پیالہ ہے جڑا لکیا ہویا ہے، ای پیالے دے اندر میری خوراک ہونی ہے۔ تے حضرت عمر نے پیالہ چاہ کے اپنے سامنے ڈٹھے، پانی پیالے جب پاتا ہویا ہے، روٹیں دے سکے ٹکڑے پانی جب پوشے لاتھن،
حضرت ابو عبیدہ کون ہے؟ ایک کہندی خوراک ہے جڑا شام دا گورنر ہے، ایک کہندی غذا ہے جڑا میرے نبی دا صحابی ہے، ایک کہندی خوراک ہے جڑا اللہ دے پیغمبر دا دیوانہ ہے تے جڑا رب دی جنت دا مہمان ہے۔ حضرت عمر نے روٹی دے ٹکڑے ڈٹھے تے حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر دن ابو عبیدہ کیویں گزارا کرنے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ دن ساری ایک نال دی ہمسائی بڈھڑی عورت میرے واسطے روٹی ایک ڈو پکا کے دے ویندی ہے، اوہ ڈو روٹیاں ہفتہ پورا میرا گزارا کر وینجن، جڑے ویلے سکھ ونجے پانی وچ پسا کے نرم کر کے کھندا پیا ہوندا۔ حضرت عمر رو کے بہ گئے، متھا پکڑ کے آدن آکھن لگے ابو عبیدہ بڑا عرصہ گزر گئے نبی پاک کو اتھو دنیا تو وینجے ہوئے ہیں، ہر بندے تبدیلی آ گئی ہے۔ اے ابو عبیدہ تیرے چ نبی دا جا رنگ چڑھا ہویا ہے، اجا تیرے کھاونے چ تبدیلی نہیں آئی، اجا تیرے سمنے چ تبدیلی نہیں ہے۔ کیا مانو کہ اللہ دے نبی دے سمن دا طریقہ بھی میں ہوندا، سارے نبی دے کھاون دا طریقہ بھی میں ہوندا، اللہ دے نبی دے طریقے چ ذرہ تبدیلی نہیں آندی۔ حضرات دنیا کائنات جڑی ہے اے بے وفا ہے، اے جڑی دنیا ہے اے دھوکے دا نام ہے، اے جڑی دنیا ہے اس دنیا دا کوئی وزن نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا دھوکے دا نام ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح شام دا گورنر چنگیوں دی کٹھی نہ کریا، چنگیوں دی مکان نہ بناویا۔ میرے دیکھیں ذرا ابو داؤد دی ایک روایت اگر نہ سناواں تے موضوع میرا پورا نہیں۔ میں پتہ ہن تسیں اتاولے تھے بیٹھے ہو بھی بات مکے تے کم کار دو ونجی جے، یہ کم کار تے دنیا ہے، ہی دنیا دی تے حقیقت بیٹھا دسے۔ صحابی حضرت انس نے ابو داؤد دی روایت حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ حضرت انس صادق نبی سی چند صحابہ دے کٹھے میں باہر حکمی کام دی خاطر سفر تے نکتن، توجہ کریں تے میں اچانک گزرن تے ڈٹھن ایک بہو وڈا قبہ بنیا کھڑے، قبہ جان دو قبہ عمارت بنی کھڑی ہے، مکان بنیا کھڑے۔ نبی سی روکن اور آپ نے فرمائے کہندا قبہ ہے، ادھر دیکھو مسلمانوں